اگلی کہانی کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اگلی کہانی کراچی سے متعلق ہے۔ کراچی میں ایک بارش کے بعد جو حالات ہوئے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ حکومت سندھ کی کارکردگی کا پول کھل کر سامنے آیا تو حکومت سندھ کا کہنا یہ تھا کہ نالوں کے اندر بڑے بڑے پتھر ڈال کر بند کیا گیا تھا، دانستہ طور پر کراچی کے حالات خراب کیے گئے۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا کہنا یہ ہے کہ سندھ حکومت کی نااہلی کھل کر سامنے آ چکی ہے، تمام تر اختیارات سندھ حکومت کے پاس ہیں اور اب یہ بلدیاتی اختیارات واپس دلوانے کے لیے علی زیدی نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کریں گے۔ ہمارے رپورٹر اس وقت ندیم شہزاد ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ علی زیدی کا مزید کیا کہنا تھا۔ جی ندیم شہزاد۔ جی، وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی، ان کی جانب سے کہنا تھا کہ سندھ میں تھانہ ہے، کچرا کونڈیاں، سب کچھ بکتا ہے اور یہاں حکومت ناکام ہے اور کوئی یہاں پر حکومتی ریٹ نظر نہیں آتی۔ بلدیاتی اداروں کے اختیارات کے لیے عدالت جاؤں گا، کیونکہ ان کی جانب سے کہنا تھا کہ بلدیاتی اداروں کی جو اختیارات ہیں اس میں کراچی کے اندر شہری حکومت ہے، ڈی ایم سی، کے ایم سی اور رورل ایریاز کے اور اربن ایریاز کے بھی مسائل ہیں، اور ان تمام چیزوں پر ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال جو بارش ہوئی تھی اس میں 160 ملی میٹر بارش ہوئی تھی اور سرمایہ داروں نے کروڑوں روپے صفائی کے لیے چندہ دیا تھا اور ہم نے وہ صفائی کروائی تھی، تو اس لیے پانی جو ہے نالوں میں بہ گیا تھا، لیکن اس بار وہ انتظامات نہیں کیے گئے، وعدے دعوے ضرور کیے گئے، کچرا اور نالوں میں پانی، یہ وہ تمام تر شہر کی صورتحال تھی جس پر علی زیدی کی جانب سے یہ سٹینڈ سامنے آیا ہے کہ وہ بلدیاتی اختیارات کے لیے جائیں گے کہ وفاق کو یہاں جس طریقے سے اب گورنر سندھ نے بھی ایک وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کی تھی جس پر اب این ڈی ایم اے کے جو سربراہ چیئرمین ہے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل، ان کی آج ایک اہم اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوا جس میں میئر کراچی بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشنز کو، ان دو اداروں کو اب کراچی کے انتظامات سونپے جائیں گے، صفائی ستھرائی، نالوں کی صفائی اور فیومیگیشنز کے لیے۔ ندیم شہزاد، ان تمام تر مسائل کا دائمی حل کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیونکہ گزشتہ سال بھی بارش ہوئی، سرمایہ داروں نے پیسے دیے، صفائی ہو گئی، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں عوام کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان نالوں کے اندر کچرا مت پھینکیں؟ کیا یہ اویئر کرنے کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کہ انکروچمنٹ کو ختم کریں، نالوں کے اوپر جو پلازے بنائے گئے ہیں ان کو گرایا جائے؟ کون کرے گا یہ سب کچھ؟ جی، اس حوالے سے کراچی کے اندر ایک میگا آپریشن کی ضرورت ہے جس میں تجاوزات کا ہٹانا بھی انتہائی ضروری ہے، عوام میں اویئرنیس اس سے زیادہ ضروری ہے کہ عوام کچرا جو ہے باقاعدہ ڈسٹ بن میں اور مقررہ جگہوں پر پھینکیں، لیکن اس کے ساتھ جو حکومتی ذمہ داریاں ہیں، جو بلدیہ کا عملہ ہے جو غائب رہتا ہے پورا سالہ سال، جب کبھی تنخواہوں کا ایشو آتا ہے تو ہزاروں ملازمین نظر آ جاتے ہیں احتجاج کرتے ہوئے پریس کلب کے باہر، کے ایم سی ہیڈ آفس کے باہر، لیکن جب صفائی ستھرائی کی بات آئے تو ہمیں دور دور تک وہ ملازمین کہاں ہیں جن کی بوگس ملازمین، ان کی جانچ پڑتال کا اشد معاملہ ہے کہ اگر سالہ سال یہ صفائی کا عمل جاری رہے جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہے تو یہ معاملہ سالو ہو سکتا ہے۔ دوسرا، سیاسی چپکلش یہاں بہت بڑا معاملہ ہے، اس کے ساتھ ہی یہاں پر حد بندی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کراچی کے اندر جو کہ کنٹونمنٹ بورڈ کی بھی حدود ہے، ڈی ایچ اے کی بھی حدود اپنی ہے، بحریہ ٹاؤن کی اپنی حدود ہے، کے ایم سی کی اپنی حدود ہے، ڈی ایم سی کی اپنی حدود ہے، یہ وہ تمام تر چیزیں جنہیں یکجا کرنا ہوگا، ایک ایسی اتھارٹی قائم کرنی ہوگی جس پر عمل کرنے کے لیے شاید اب جو بات چیت چل رہی ہے جس پر اب گورنر سندھ کی جانب سے بھی کہنا تھا کہ 100% اب ہم سے کراچی پر توجہ دیں گے، کراچی کے شہریوں کے مسائل کو حل کریں گے اور آرٹیکل 140A کے تحت ان کی جانب سے کہنا بہت بہت شکریہ ندیم شہزاد آپ کا۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما نواب یوسف تالپور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ آخر یہ اختیارات کس کے پاس ہیں، کون سلب کیے ہوئے بیٹھا ہے۔ نواب یوسف تالپور صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ جی نواب صاحب، علی زیدی کہتے ہیں کہ کراچی کے اندر کچرا کنڈی سے تھانے تک بکتے ہیں، یہ کچرا کنڈیوں کا کون ہے بیوپاری، کون خریدتا ہے؟ اور اب تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اختیارات بھی سندھ حکومت سلب کیے بیٹھی ہے۔ میرے خیال میں یہ خرید و فروخت خود یہ جو کہہ رہے ہیں وہ کرتے ہوں گے، جو ان کے پاس اگر اس قسم کا چیز ہو اور جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ ہوسٹائل ہے تو اب تک پتہ نہیں کیا کر لیا ہوتا۔ یہ ایک ان کا کام ہے الزام لگانا اور اس الزام کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا رہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس حکومت صوبائی حکومتیں جتنی بھی ہیں، چاہے پنجاب کی ہو، فرنٹیئر کی ہو، بلوچستان کی ہو، ان سب حکومتوں میں سے سندھ کی حکومت جو بہتر پرفارم کرتی ہے۔ تو نواب صاحب، اختیارات کا ایشو کیا چل رہا ہے؟ کس چیز کے اختیارات؟
بلدیاتی اختیارات کے حوالے سے علی زیدی نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ عدالت کے اندر جائیں گے. کون سے اختیارات آپ لوگ سلب کیے ہوئے بیٹھے ہیں؟ علی زیدی یہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے لوکل گورنمنٹ کے اختیارات کو سلب کیا ہوا ہے. موسٹ ویلکم. لوکل گورنمنٹ کے علی زیدی صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ جو قانون ہے, جو لا ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے, جو آئین ہے, اس کے حوالے سے لوکل گورنمنٹ کم انڈر دی پروونشل گورنمنٹس. اگر ان کو علم نہیں ہے تو جا کے دیکھ لیں. اس کے بعد جو کونسل گورنمنٹ ہیں وہ اپنے حساب سے لوکل گورنمنٹ کو چلاتے ہیں. اور اپنا ہمارے بھائی کو اب یاد آیا ہے جب یہ اب 9 یا 10 اگست کو ختم ہو رہی ہیں اور نئے الیکشن ہوں گے. اگر ان کو کوئی ایسی بات کرنی تھی پہلے کر دیں, لیکن بات کرنے کے لیے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ابھی جو لوکل گورنمنٹ ختم ہونے والی ہے اور بڑی اچھی بات ہے, یہ آئے عدالت میں. تو نواب صاحب, کراچی کے مسائل کا حل کیا ہے؟ معمولی بارش کے بعد پورا شہر چوک ہو جاتا ہے. بلدیاتی اختیارات ایم کیو ایم کہتی ہے کہ آپ نے روکے ہوئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے آپ نے روکے ہوئے ہیں. یہ الزام ہے یا تمام تر اختیارات ایم کیو ایم کے پاس موجود ہیں, لوکل باڈیز کے پاس موجود ہیں؟ دیکھو, اختیارات تو یہ لوکل گورنمنٹ کے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, لوکل گورنمنٹ کے پاس کیا ریسورسز ہیں وہ بات ہے جو آدمی کر سکتا ہے. وہ جو ریسورسز ہیں اس میں سندھ گورنمنٹ نے ان کو 10 بلین روپیز دیے تھے, اور اس کے بعد ابھی ان کو $8 ملین ملے ہیں اسی کام کے لیے. اور ابھی تو اس معاملے میں ان کی فوج مزد کر رہی ہے. اب آپ بھی اگر کراچی سے واپس ہوں گے اور کچھ بھی آپ کو کہوگا تو کبھی کراچی میں مجھے یاد نہیں کہ 100 ملی میٹر رین ہوئی ہو. اتنی بڑی اگر رین ہوگی تو اس رین میں اور اس برسات میں جو کچھ ہوگا تو وہ اللہ خیر کرے. آپ نے دیکھا ہوگا جب اس قسم کی برساتیں اور یہ طوفان آتے ہیں تو امریکہ ہو, چین ہو, ان جیسے ملکوں میں بھی جو تباہی مچ جاتی ہے, اس کا وہ ہے. ابھی اس وقت سندھ گورنمنٹ یہ ہے, ہاں بھائی سندھ گورنمنٹ ایکٹیو نہ ہو, ان کے منسٹر راستوں میں نہ ہو, سڑکوں پہ نہ ہو, کام نہ کر رہے ہوں, پھر تو اکیوز کہا جا سکتا ہے. ان کے منسٹر راستوں پہ ہیں, سڑکوں پہ ہیں, چل رہے ہیں, دن رات چل رہے ہیں, اور ابھی تو وہ آرمی کے ساتھ مل کر بھی کام کر رہے ہیں. نواب صاحب, یہ جو نالوں کے اوپر انکروچمنٹس ہیں, یہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور شہریوں کو بھی اویئر ہونا چاہیے کہ کچرا کنڈی کے اندر پھینکا جائے, نہ کہ نالوں کے اندر؟ بالکل صحیح آپ نے بات کی نشاندہی کی کہ وہ جو نالوں کے اوپر انکروچمنٹ ہے, یہ تو اب ایم کیو ایم والوں سے ہم پوچھ سکتے ہیں, آپ بھی پوچھیں کہ یہ ان کے علاقوں میں انکروچمنٹ ہے اور لوگوں نے کی ہوئی ہے, اور میرے خیال میں ان کی اور پی ٹی آئی حکومت کی ان کو بلیسنگز ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. اب بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہی اٹھا سکتے ہیں, اور اگر گورنمنٹ اٹھائے تو وہ پھر محسوس کرتی ہے کہ بھائی ان کو ہم تب اٹھائیں گے جب ہم ان کو کوئی آلٹرنیٹ جگہ دیں. تو ابھی یہ مطلب ہے کہ یہ ان بارشوں میں یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہے. اب تو میں بذات خود بھی ان گورنمنٹ کے ساتھ یہ ایشو ریز کروں گا کہ جو بھی نالوں کے اوپر انکروچمنٹ ہے اب وہ نہیں بننی چاہیے, بن گئی ہیں. اب جب بن گئی ہیں, کسی نے بنوائی ہیں, کب بنی ہے, کیا ہے بجائے اس کے جانے کے, ان کو کوئی آلٹرنیٹ پلاٹ دی جائیں جس میں جا کے اپنے گھر بنائیں اور بیٹھیں. اور اس کے بعد بہت بہت شکریہ نواب یوسف تالپور. کراچی کے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ نکاسی آپ کا مسئلہ ہے, اور نکاسی آپ کے مسائل کیوں کر پیدا ہوئے. اس کے اندر پبلک اویئرنیس کا بھی معاملہ ہے, اس کے اندر فنڈز کی ایمبیزمنٹ کا بھی معاملہ ہے, اور پھر ان نالوں کے اوپر انکروچمنٹ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن ادوار کے اندر یہ انکروچمنٹ پیدا ہوئی, کون لوگ پیچھے تھے, کن لوگوں کے کہنے کے اوپر یہ تمام تر انکروچمنٹس ہوئی, کن لوگوں کے دستخطوں کے ساتھ یہ تمام تر صورتحال پیدا ہوئی, اور کون سرپرستی کرتا رہا, اور ان انکروچمنٹس کو گرانے کے لیے رکاوٹ کہاں پر آ رہی ہے. کون کون سی سیاسی جماعت یہ چاہتی ہے کہ یہ بڑے بڑے پلازے جو غیر قانونی طور کے اوپر سرکاری نالوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں قائم و دائم رہیں, چاہے کراچی کے عوام جائیں تکلیف کے اندر یا پھر پانی کے اندر ڈوبے.